LDA میں لائی گئی اصلاحات پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب خود LDA کا خفیہ دورہ کرنے کا اندیا۔ اقدامات پر عمل درآمد۔ ون ونڈو سیل کی مانیٹرنگ کے لیے بااعتماد افسران کو ٹاسک مل گئے۔ DG ہیڈ کوارٹر آصف حسین کو ڈائریکٹر ونڈو کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ دور نایاب ہمارے ساتھ ہیں، مزید ان سے بات کریں گے۔ جی دور نایاب۔ جی بالکل، LDA میں جو اصلاحات لانے کی باتیں کی جا رہی تھی، اس حوالے سے چند روز قبل وزیر اعلیٰ کو DG LD کی جانب سے بریف کیا گیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے تمام اصلاحات کے بارے میں بریفنگ لینے کے بعد یہ کہا کہ وہ خود اس کو عملی طور پہ دیکھیں گی، اور نہ صرف دیکھیں گی بلکہ وہ اچانک آئیں گی، چپکے سے آ کر تمام چیزوں کو آبزرو کریں گی کہ LDA میں جو بہتری ان کے دور میں لائی جا رہی ہے، جو کلیم LDA کر رہا ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے ون ونڈو سیل میں سائلین کو جو درپیش مشکلات تھیں ان کا ازالہ کیا گیا، جو لوگوں کو بہت زیادہ LDA کے رویے اور LDA کے افسران کی طرف سے جو کرپشن اور رشوت کی مبینہ طور پہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی، اس پہ کیا عملی طور پہ کیا گیا، LDA کا ریکارڈ جو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، جو سفٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی، کس طرح سے اس کو کیا گیا، اور ونڈو پہ آنے والے ایک سائل کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کی شکایت کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، اس کو کس طرح سے ریلیف دیا جاتا ہے، کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس پہ وہ خود مانیٹر کریں گے۔ جس کے بعد اب DG LDA نے ایک قابل اعتماد ٹیم بنا کے LDA ون ونڈو سیل کو فوری طور پر منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو پہلے سے اصلاحات لائی گئی ہیں ان کے 100% امپلیکیشن پر بات کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر DG ہیڈ کوارٹر آصف حسین کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اس کو خود دیکھیں۔ یہ بہت ساری رکاوٹیں تھیں جن کو دیکھنے کے لیے اب ٹیم بنا دی گئی ہے، اور آئندہ کسی بھی دن متوقع ہے کہ وزیر اعلیٰ دورہ اور ان تمام معاملات کو فزیکلی دیکھیں، جس کے بعد وہ اطمینان یا عدم اطمینان کا اظہار کریں گے۔ دور نایاب، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں، نابینا افراد کے مطالبات کی منظوری کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ شہری اعظم علی بٹ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں پنجاب حکومت کو بذریعہ چیف سیکرٹری فریق بنایا گیا۔ نابینا افراد 2 ہفتوں سے مال روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ نابینا افراد کو متعدد بار مذاکرات کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے۔ احکامات کے باوجود نابینا افراد کو ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ملک اشرف۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں نابینا افراد کے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ شہری اعظم علی بٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں پنجاب حکومت کو بذریعہ چیف سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق جو اسپیشل افراد ہوتے ہیں ان کا جو ملازمتیں ہیں اس میں ان کا ایک کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ اسپیشل افراد کے لیے کوٹا مقرر کرنے کے حوالے سے عدالتیں بھی احکامات جاری کر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نابینا افراد ہیں ان کو ملازمتیں فراہمی نہیں کی جا رہی، ان کے کوٹے کے مطابق ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا اور انہیں ملازمتیں نہیں دی جا رہی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نابینا افراد جو ہیں وہ اپنے مطالبات کے لیے گزشتہ کئی روز سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت جو ہے ان کے مطالبات کو منظور نہیں کر رہی۔ تو اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ عدالت جو نابینا افراد کے جائز اور قانونی جو ان کے مطالبات ہیں ان کو منظور کرنے کا حکم دے۔ جی ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب پولیس میں منسٹریل کیڈر کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کے احکامات، 21 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور آفس سپرنٹینڈنٹ کے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ IG پنجاب کے حکم پر AIG ایڈمن اینڈ سیکیورٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ علی ساہی ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ جی علی ساہی۔ جی رضا، بالکل IG پنجاب کے حکم پر AIG ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کی جانب سے 21 افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ محمد امتیاز کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHP ہیڈ کوارٹر لاہور، محمد نصیب ناز کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپیشل برانچ ہیڈ کوارٹر لاہور، محمد رمضان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر DG خان، محمد اختر کو ملتان ریجن، محمد یاسین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر PHP ہیڈ کوارٹر لاہور، تسمیہ بوزا کو گجرانوالہ ریجن میں، افتخار علی خان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر CTG ہیڈ کوارٹر، محمد طاہر کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر راولپنڈی ریجنل آفس، اور اسی طرح دیگر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے مختلف ریجنز اور یونٹس میں تعیناتیاں کر دی گئی ہیں۔ جی علی ساہی، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کا جنگلات کی لاکھوں ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنانے کا فیصلہ، ایگرو فارسٹ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے منصوبہ بندی بھی مرتب کر لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے محکمہ جنگلات کی ملکیت اراضی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں راؤ دلشاد حسین سے۔ راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل جی، پنجاب حکومت نے محکمہ جنگلات کی لاکھوں ایکڑ اراضی پر ایگرو فارسٹ پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو بنجر زمین ہے یا کسی کے بھی قبضے میں ہے تو وہ نہ صرف قبضہ چھڑایا جائے گا بلکہ اس کو
زمین کو قابل کاشت بنایا جائے گا ہر صورت میں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے تمام تر تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں اور کس ضلع میں محکمہ جنگلات کی کتنی اراضی ہے اور کس کا قبضہ ہے، اس سے متعلق تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو محکمہ جنگلات کی اراضی موجود ہے اس پر زیتون، مورنگا اور دیگر فصلوں کو کاشت کیا جائے گا اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ جو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ پریزنٹیشن دی جائے گی اس کے فوری بعد جو ہے وہ کسی بھی ضلع میں باقاعدہ ایگرو فارسٹ پائلٹ پروجیکٹ کا جو انوگریشن ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی۔ جو فصلیں کی جائیں گی اس میں خاص طور پر شہد کی فارمنگ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے اور جو جنگلی شہد ہے وہ بھی پنجاب کے باسیوں کو میسر آ سکے گا، جبکہ مورنگا اور زیتون جیسی فصلیں جو کہ بہت کم ہوتی ہیں ان سے نہ تو کسی درخت کو نقصان پہنچے گا نہ ہی گرین ایریا کو نقصان پہنچے گا، بلکہ پیداواری جو صلاحیت ہے وہ بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب میں جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث ان سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ راؤ دلشاد حسین تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے اچھی خبر ہے، بے نظیر تعلیمی وظائف کی رقم بڑھا دی گئی۔ منصوبے سے 60 لاکھ سے زائد طلباء طالبات مستفید ہوں گے، اس حوالے سے ڈیٹیلز جانیں گے، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید۔ جی، سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے وظائف میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رجسٹرڈ طلباء ہوں گے جو کہ مستفید ہوتے ہوں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے، ان کے بچوں کی وظائف کی رقم جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے۔ اگر پرائمری اسکول کی بات کی جائے تو وہاں پر 2500 روپے سے 3000 روپے تک جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ دیا جائے گا طلباء و طالبات کو۔ اسی طرح اگر کوئی سیکنڈری لیول میں طلباء پڑھتے ہوں گے اور زیر تعلیم ہوں گے ان کو 3000 سے 3500 روپے تک جو ہے وظیفہ دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے اگر جو ہائر سیکنڈری اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات ہوں گے ان کو 3500 سے 4000 روپے تک جو ہے وہ وظائف دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے 60 لاکھ طلباء و طالبات جو ہیں وہ مستفید ہوں گے اس پروگرام کے تحت۔ اس سے قبل وظیفہ جو دیا جاتا تھا اس کی رقم جو ہے وہ 500 روپے کم ہوتی تھی۔ اس حوالے سے والدین کو کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو جنید ریاض، بہت شکریہ آپ کا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سہولیات کا فقدان، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی کا نوٹس، تمام شعبہ جات کو ہنگامی صورتحال کے فوری قیام اور دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ مراسلے کا کیا متن ہے، تفصیلات جانتے ہیں عمران یونس سے۔ جی عمران یونس۔ جی، پنجاب یونیورسٹی میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سہولیات کے فقدان پر وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے صورتحال کا نوٹس لیا ہے اور تمام یونیورسٹی کے شعبہ جات کے سربراہان کو ہدایات جاری کی ہے کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اس حوالے سے وائس چانسلر کی جانب سے یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کے ڈینز، ڈائریکٹرز، چیئرمینز اور پرنسپلز کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا اور مراسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام شعبہ جات میں اور دفاتر میں آگ بجھانے والے آلات، اس کے ساتھ ایمرجنسی رسپانس کٹس اور دیگر جو طبی آلات ہیں ان کی موجودگی یقینی بنائی جائے۔ اس حوالے سے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی نے یہ بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ ان تمام آلات کو خریدنے کے لیے یونیورسٹی کے جو شعبہ جات ہیں وہ اپنی ذاتی جو فنڈنگ ہے، ڈپارٹمنٹل فنڈنگ ہے، اس کا استعمال کرے اور جن شعبہ جات کے پاس فنڈز کا فقدان ہے وہ وائس چانسلر آفس سے رابطہ کرے، انہیں تمام تر فنڈنگ جو ہے وہ یونیورسٹی فراہم کرے گی۔ اور مراسلے میں یہ بھی بیان جن شعبہ جات کے بعد آلریڈی۔ عمران یونس، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایم اے پاس نوجوانوں کی کالج لیکچرار کے طور پر بھرتی شروع کر دی ہے۔ سی ٹی آئی کو 50,000 ماہانہ تنخواہ ملے گی اور 8 ماہ بعد فارغ ہو جائیں گے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ایم اے پاس نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے۔ اس وقت پنجاب میں کالج جو لیکچرر ہیں جن کی 7,300 سے زائد سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہے اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے ان پر ریگولر پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیکچر بھرتی کرنے کے ذریعے عارضی بنیادوں پر 8 ماہ کے لیے جو ہے 50,000 تنخواہ پر کالج ٹیچر انٹرن بھرتی کرنے شروع کر دی ہے۔ اور اس حوالے سے ایم اے پاس نوجوان جو ہے وہ احتجاج پر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان سے زیادتی ہو رہی ہے۔ آج بھی کئی ایم اے پاس نوجوان جو ہے محکمہ ہائر ایجوکیشن آئے، انہوں نے کہا کہ اس کی ریگولر بھرتی ہونی چاہیے، حکومت لیکچرر بھرتی کرے اور پبلک سروس کمیشن کو سیٹیں بھیجے، لیکن محکمہ
हायर एजुकेशन ने पैसे बचाने खातर कि कल को रेगुलर नौकरी ना देनी पड़े, पेंशन ना देनी पड़े, बरात ना देनी पड़े, और लिहाजा 8 माह के लिए कॉलेज टीचर इंटर्न भर्ती होंगे और 8 महीने बाद वो फारग हो जाएंगे और कॉलेज टीचर इंटर्न की तरह 50,000 रुपये होगी। और वो इस तरह हुकूमत जो है अडाकिज़म पर कॉलेजेस को चला रही है। हुकूमत इस वाले से सिंसियरिटी नहीं है कि कॉलेजेस में जो एजुकेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन तलबा को दी जाए, क्योंकि जब रेगुलर टीचर ही नहीं भर्ती होंगे, अडाक पर टीचर भर्ती होंगे और CTI कॉलेज टीचर इंटर्न, तो इस वाले म्यारे एजुकेशन जो है उस पर फर्क पड़ेगा। कैसे खोखो है, बहुत शुक्रिया। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न डिज़ाइन डेवलपमेंट कमेटी की तश्कील नौ का मामला, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर तिजारती तंजीमों से मुशावरत के लिए हिकमत अमली तैयार। कमेटी स्टेक होल्डर्स, टैक्स दहिंदगान के नुमाइंदगान और फील्ड दफातर से मुशावरत करेगी। मुशावरत का मकसद सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा, जबकि कमेटी सॉफ्टवेयर की तैयारी समेत सेल्स टैक्स रिटर्न को सिंगल पोर्टल रिटर्न की मुंतकली का इंतज़ाम करने की पाबंद है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न डिज़ाइन डेवलपमेंट कमेटी की तश्कील दी गई थी, जिसके पेश नज़र अब चेयरमैन SBR की हदायत पर ये तश्कील करता जो कमेटी थी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इसके अलावा जो दीगर तजारती तंजीमें हैं उनके साथ मुशावरत के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। और सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न डिज़ाइन डेवलपमेंट कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स, टैक्स दहिंदगान के नुमाइंदगान और इसके अलावा SBR फील्ड दफातर के साथ मुशावरत करेगी, जबकि तमाम तंजीमों के साथ मुशावरत का मकसद सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न में उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना होगा। जबकि इसके अलावा जो कमेटी बनाई गई है सॉफ्टवेयर की तैयारी और निगरानी में सेल्स टैक्स रिटर्न को सिंगल पोर्टल रिटर्न की मुंतकिली का इंतजाम करने की पाबंद होगी। जबकि सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न डिज़ाइन डेवलपमेंट की निगरानी के लिए ग्रेड 21 और 20 के 2 आला जो अफसरान हैं उनकी जो अपनी खिदमात वो सर इंजाम देंगे, जबकि सेल्स टैक्स रिटर्न डिज़ाइन डेवलपमेंट की नफाज के लिए ग्रेड 20 की अफसर की सरबराही में दीगर अफसरान भी अपनी खिदमात दे रहे हैं। जबकि SBR की जानिब से सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के निफाज के लिए 31 मई 2025 की डेडलाइन दी गई है। जी शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का डेंगू सरगर्मियों और सरकारी डाक के बाइकॉट का ऐलान। स्कूलों में डेंगू सरगर्मियों का मुकम्मल बाइकॉट किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में असातिज़ा किसी भी किस्म की डाक नहीं निकालेंगे। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिए, क्या हिदायत जारी की हैं जनरल सेक्रेटरी ने? जी, ग्रैंड टीचर अलायंस जो कि कई दिनों से सरापा एहतजाज है और उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया और उसके बाद प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया और अब उन्होंने जो है तालीमी बाइकाट के बाद जो है डाक और डेंगू सरगर्मियों के भी बाइकाट का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि स्कूलों में किसी किस्म की डाक नहीं निकाली जाएगी और इस हवाले से जो भी अथॉरिटी डाक भिजवाएगी उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। इस वाले तमाम साजा को हिदायत कर दी गई है कि वो डाक ना भिजवाएं और डेंगू सरगर्मियों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। उन्होंने मुतालबा किया कि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, टीचर्स अलाउंस, CM पैकेज और टाइम अलाउंस दिया जाए और इसके अलावा 14,000 एजुकेटर का मुस्तकिल किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का यूं ही जारी रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद।